باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مریم کا بیان چل رہا ہے اور سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ہے، ماں کا نام ہے، اور انہی کے نام سے یہ سورہ ہے۔ اور ابھی زکریا علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام جو تھے مریم علیہ السلام کے خالد تھے، تو ان کا ذکر چل رہا ہے، آیت 7 تک ہو چکی ہے۔ اور اس میں ابھی تک ایک بات ہو چکی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی چھپی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایک نیک اولاد دے دے جو میرے منصب یعنی میرے بعد جو نبی کا کام ہوتا ہے وہ کرے۔ اور زکریا علیہ السلام کی عمر 110 سال قریب ہو چکی تھی، پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بشارت دیتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی عمر میں کیسے بچہ پیدا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی ممکن، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کرتے ہیں کہ تمہاری بھی تو کوئی حیثیت نہیں تھی جب تم کو ہم نے پیدا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، کن فیکون، اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کا واقعہ سنیے، آیت نمبر 8۔ قال رب انا یکون لی غلام، اس نے کہا اے میرے پروردگار میرا ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ کون کہا ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی یہ سب واقعہ ذکر ہے۔ وقانت امراتی آخرا وقد بلغت من الكبر عنیا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے بعد سوکھ جانے کی حالت کو۔ یعنی آپ ایک دم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، 110 سال، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی کی عمر 90 سال قریب ہو چکی، تو اس عمر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ سے۔ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے میرے جسم میں حیات کے سارے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ قال کذالک قال ربک وهو علی یقین، فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ پر آسان ہے۔ یعنی فرشتوں کے ذریعے وحی آتی ہے زکریا السلام پر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، اور تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک پانی کا نطفہ ہوتا ہے اور اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی یاد دلائی کہ تم کو جب ہم نے پیدا، تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے بھی کوئی نشانی مقرر فرما۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دیجیے، کوئی پہچان مجھے بتا دیجیے، کیسے ہوگا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مردوں کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ تو پیچھے ہم سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں کہ 4 پرندوں کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ دیا، اسے موٹی موٹی کاٹ ڈالی، پھر اس کو 4 پہاڑ پر رکھ دیا، پھر جب بلائیں گے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا واقعہ دیکھا۔ وہاں بھی اسی طرح سے، ایسا نہیں کہ لوگ ایمان میں کمزور تھے، یہ لوگ نبی تھے، مگر سوال کرنے کے ایسے کیسے کوئی نشانی بتا دیجیے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر، یعنی 3 راتیں لگاتار۔ زکریا السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ 3 راتیں کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ ہاں اللہ کی تصویر بیان کر سکو گے، مگر جب بات کرنا چاہو گے تو آپ بات نہیں کر پاؤ گے۔ یہی نشانی اللہ نے ان کو دی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں تک حضرت زکریا علیہ السلام کی قوت گوئی سلب کر دی، یعنی بولنے کی طاقت سلب دی، مگر تسبیح جب اللہ کا ذکر کر کے تسبیح کرنے تو زبان چلتی، پر لوگوں سے بات کرتے ہو تو زبان گم ہو جاتی۔ ایسا نہیں کہ آپ بیمار ہو گئے تھے، آپ گھومے تھے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا اور یہ نشانی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمز، یعنی آپ علیہ السلام 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گے مگر اشاروں کے نام پہ، یعنی جو بھی بات کرنا تھا وہ لوگوں سے کس طرح بات کرتے اشارے۔ اور یہاں تفسیر ابن کثیر نہ کر کہ آپ کسی کو سمجھانا ہوتا تو زمین میں لکھ دیتے تھے کچھ باتوں کو، مگر زبان سے نہیں کر سکتے، مگر تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ہم ثنا کرتے تو زبان چلتی تھی۔ فخرج علی قومہ من المحراب،
پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا. یعنی زکریا علیہ السلام جو عبادت کرنے کی جو جگہ تھی ان کی حجرہ، اپنی عبادت راز و نیاز اور مناجات کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے لوگوں کی طرف آئے. قوم کی طرف لائے لوگوں سے پھر کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام. یعنی جو قوم کے لوگ جو نبی تھے زکریا علیہ السلام، قوم کے لوگوں سے آپ کہتے ہیں اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرو. کیسے سمجھایا؟ اشاروں میں. آپ علیہ السلام لوگوں کے اشاروں میں کنائیوں میں سمجھایا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا. لہٰذا تم لوگ صبح و شام کثرت سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہو. نہیں، جب دو بات ہوتی، جب بہت خوشی کا موقع ہو، یہ خوشی کا موقع تھا کہ آپ کو اتنی عمر میں نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اور تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح شام. اور جب کوئی مصیبت آگے غمگین کا معاملہ ہو تو بھی ہم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. تسبیح مطلب تو استغفار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب تسبیح جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اس کو پڑھے آدمی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. خوشی میں بھی پڑھنا چاہیے اور غم کے حالات دونوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے. یعنی کسی کو اشارے سے کوئی بات اس طرح بتانا کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام کی جو وحی آتی تھی اسی کیفیت کی ہوئی تھی. ابھی جب وحی آتی تو کسی دوسرے کو تھوڑا پتہ چلتا تھا، صرف جس کے اوپر وحی آتی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی تو آپ ہی کو پتہ چلتا تھا، اگل بغل لوگوں بیٹھے کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. تو وہی اشارے کنائے میں آپ کو بات کرنے کا حکم کیا. وحی کی مختلف صورتوں کا تذکرہ بیان ہو چکا ہے بیان القرآن میں، تعارف قرآن کے ہو چکا ہے، اور آگے سورہ میں بھی ذکر آئے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے. کیا مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. کیا کرو؟ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کو مضبوطی سے چل. اور اس وقت ان کے یہاں جو کتاب تھی وہ تورات تھی. کیا تھی؟ تورات تھی، اور صحائف تھے جو بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے. تو ایک بنی اسرائیل کے کون سے تھے؟ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت اور دانائی بچپن میں. اس کو یعنی جو زکریا علیہ السلام جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا، اور اس کو اللہ نے بچپن سے ہی دانائی یعنی سوچ سمجھ، بدھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بچپن سے ہی عطا کر دی. اور ان کی خصوص اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی اور اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ایسے غیر معمولی شخصیات ہیں، ان کے جیسے اوصاف دوسرے انبیاء رسول میں نہیں پائے گئے. جسے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام ماں باپ تھے مگر 100 سال کی عمر سے اوپر عمر میں آپ پیدا ہوئے. یعنی دونوں ایک سمجھ لیجیے ایک دم غیر معمولی حالات میں پیدا ہے جس کو آدمی تہجد کر سکے، سوچ نہیں سکتا ہے. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی. یہ دونوں میں پیدائش ایک معجزہ تھی. کیا تھی؟ ایک طرح کا معجزہ تھا. کس کی؟ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس لیے اس سورت میں دونوں لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپس میں رشتے دار بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ امی کا نام مریم، اور مریم علیہ السلام کے خالد کون ہے؟ زکریا علیہ السلام. ٹھیک، تو خالصات بھائی ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. بقوة وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی اسے عطا ہوئی، اور بہت متقی تھا. یعنی یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بہت متقی اور پرہیزگار اور نیک سیرت تھے. تقیا وبرا بوالدہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خود سرو نافرمان نہیں تھا. یعنی یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے کہنا ماننے والے تھے. قرآن میں کم سے کم 6 جگہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے.
کوئی بھی حکم جو ان کو ماننا ہے، سوائے اگر وہ کہیں نماز مت پڑھو تب اس کو نہیں ماننا ہے، یعنی شریعت کے کام سے اگر روکے تو نہیں ماننا، اور دنیا کا کوئی بھی کام کہیں اس کو کرنا ہے بلا چونچرا، اس میں کوئی نقص نہیں نکالنا ہے۔ فرماتا ہے مطلب میرے وجہ سے جو حکمات ماں باپ نے اس کو پورا کرو، اور یہی الاسلام ایسے ہی تھے۔ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا کے طور پر زکریا علیہ السلام کی بھٹی میں ڈال دیے گئے تھے، یعنی بچپن سے نہیں رہتا ہے، ایک دم ان کی بھٹی میں پلا دی گئی تھی بات، کس نے پلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَدَ يَوْمَ يَمُوتُ يَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ان پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، اس کی یہی الاسلام، سلام اور سلام اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی اور جس دن اسے موت آئے اور جس دن اسے اٹھایا جائے زندہ کر کے۔ یہاں پہ حضرت زکریا اور حضرت علیہ السلام کا قصہ کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا۔ اب آگے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور یہ سچا قصہ ہے۔ تو قصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آدمی من گھڑت بناتا ہے، ایک قرآنی قصہ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا قصہ ہے، لائن نہیں جا سکتا، ایک دم سچی تاریخ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا۔ استغفر اللہ، آمین ثم